بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پر اثر کرے میرے محترم بزرگوں نوجوانوں اور عزیز طلباء اور طالبات اسٹیج پر ہمارے مدرسے کے مدرسین علماء ذمہ داران میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے اس سے قبل کہ میں اس بات پر کچھ روشنی ڈالوں چونکہ صبح کی نشست کی یہ پہلی تقریر ہے اور اوپننگ جو ہے وہ ایک جماؤ ہوتا ہے ایک شروعات اگر اچھی ہو جائے تو امید کی جاتی ہے کہ پھر اس کا اختتام بھی بہتر ہوگا اس لیے سب سے پہلے میں خاص طور پر اپنے گاؤں والوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے اس مدرسے کے سرپرست اور ہم سب کے بڑے آپ کی محبت میں اور آپ کے اس جلسے اور مدرسے کی محبت میں اس وقت تشریف لا چکے ہیں حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ ابھی سے جلسے کا ایک ماحول سا بنایا جائے تاکہ جلسہ اپنے وقت پر صحیح حروف پر پہنچ جائے میرے عزیز دوستو رات آپ کے اس جلسے کو دیکھ کر ہمارے اس جلسے کو دیکھ کر ہمارے باہر سے آنے والے علماء کا ایک بہترین اثر اور بہت ساری خوشی کی نصیحتیں تھیں لیکن عام طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے جلسے کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ وہ بچوں کا ایک مختصر پروگرام رہتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں آج کے دن بالکل اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اور چھٹی کر کے خاص طور پر آنے والے علماء کرام کی نصیحتیں اور مدرسے کے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تو میری درخواست ہے جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ سارے حضرات اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں باضابطہ انشاءاللہ جلسے کا آغاز ہو چکا ہے اور کل سے جلسہ چل رہا ہے مجھے بس 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں اور میں حالانکہ ہمارے قاری صاحب کا تقاضا تو یہ تھا کہ ظہر کے بعد آپ کی بات کرائی جائے لیکن میں نے عذر کیا مجھے ابھی دہلی کا سفر کرنا ہے اور کچھ
ضروری کام بھی ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس وقت میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کو سنائی ہے، یوں تو ہمارے بڑے علماء اکابرین نے اس کی تشریحات میں بڑی بڑی باتیں پیش کی ہیں، لیکن میں اپنے مطالعے کی روشنی میں اور اپنے علم کی جو روشنی ہے، جو میں جانکاری رکھتا ہوں، جو سبق یاد کیا ہے، اس کے متعلق مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہاں یہ آیت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ذکر کی گئی ہے جو یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں، ان کا مال ہڑپ لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ مال نہیں بلکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور جہنم کا ایندھن بھی ایسے ہی لوگوں کو بننا ہے۔ بہرحال اس آیت کے تحت چند باتیں عرض کی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا ایک دستور اور ایک قانون ہے، جس کو رات وضاحت کے ساتھ حضرت مولانا یامین صاحب نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ دنیا میں جتنے بچے ہمارے موجود یا دنیا میں آنے کی ہمیں ان کی امید ہے، اس وقت سے لے کر اور ان کے جوان ہونے تک ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضرت نے کس انداز میں سمجھایا وہ ماشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس جانے کے بعد وارثین پر، ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے جو اس دنیا کے اندر اولادیں ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ان کا کیا حق ہوتا ہے، وہ مجھے عرض کرنا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد والدین کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، تو اولاد کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے، ماں کا انتقال ہوا یا کسی اور رشتہ دار کا انتقال ہوا تو اس کے ورثاء کی کیا ذمہ داری ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے۔ خاص طور پر دنیا سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ مرنے والے کے انتقال کے بعد وارثین پر سب سے پہلے مرنے والے کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے مال میں سے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، مرنے والے کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن کا اور اس کے دفن کا انتظام کریں۔ کفن میں کیا کیا چیزیں مصنون ہیں یہ تفصیل ہے، البتہ 3 کپڑے مردوں کے لیے کفن ہوتا ہے اور 5 کپڑے عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کفن کو بالکل سادگی کے ساتھ، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسا اپنی زندگی میں جس طریقے اور جس طرز کا وہ کپڑا پہنتا تھا، ایسے ہی طور طریقے کا کپڑا، یعنی اسی انداز کا، اسی قیمت کا ایک کپڑا اس کے کفن کا انتخاب کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھا مالدار آدمی تھا، عمدہ قسم کے کپڑے پہنتا تھا اور آپ نے جو ہے 20-25 روپے میٹر والا کپڑا لا کر اس کے کفن کا انتظام کر دیا، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس کے کفن کا رنگ تو سب کا سفید ہی ہوگا، لیکن کپڑے کا اچھے کا انتظام کرنا جیسا وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا، یہ مصنون ہے۔ اس میں قبر کے اعتبار سے ہمارے یہاں پر چونکہ بغلی قبر کا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں، لیکن ہماری مٹی کمزور ہے، یہ گر جاتی ہے، بغلی قبر یہاں انتظام نہیں ہو سکتا ہے، تو بہرحال جیسی ہم قبریں یہاں کھودتے ہیں اس میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم قبر کو کھودنا شروع کرتے ہیں تو اس کا جو ہود بناتے ہیں اس کی گہرائی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی گہرائی صرف زیادہ سے زیادہ 1 فٹ یا 1.5 فٹ تک بس، اس سے زیادہ اس کو گہرا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اس کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو گہرا کر سکتے ہیں، اس میں کم سے کم اتنا ہونا چاہیے
کہ اس میں مردہ بیٹھ جائے، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کی زمین اچھی ہے تو پھر اس کو اتنا گہرا بھی کر سکتے ہیں جس میں مردہ کھڑا ہو جائے، اس کے درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دو ذمہ داری والد جس کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے ورثاء پر سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے اسی کے مال میں سے۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی چونکہ دنیا کے معاشرے میں گزاری ہے، اور آج جیسا ماحول ہے، جیسی دنیا کی اس وقت ترقی کا اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں، ان اسباب کے اختیار کرنے میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کے اوپر قرضہ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے کفن دفن کرنے کے بعد اس کے وارثین پر ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے، اس کے قرضے معلوم کیے جائیں کہ ہمارے والد صاحب نے کس کس سے پیسہ لیا، کہاں کہاں سے لین دین ہے، ان تمام چیزوں کو جو حالت علالت ہو، جب بیماری چل رہی ہو، اگر موقع مل گیا ہے ایسا تو پہلے معلوم کر لیں، اگر ایسا موقع نہ ملے تو پھر ان کے دوستوں سے، ان کے متعلقین سے، جن کے پاس وہ خاص طور سے اٹھ بیٹھا کرتے تھے اور رات دن ان کا آنا جانا تھا، ایسے لوگوں سے معلوم کر کے یا خود معلوم ہو جائے تو جتنے قرضے میت کے اوپر ہیں ان تمام قرضوں کو اس کے مال سے ادا کرنا۔ اگر سارا مال بھی اس کے قرضے میں چلا جائے تو سارا مال قرضے میں دے دیا جائے، سارا مال اس کے قرضے میں ادا کر دیا جائے۔ اگر سارے مال کو ادا کرنے کے بعد بھی اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا ہے تو اب وارثین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں، البتہ لازم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں ان کے لیے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اگر کوئی صاحب انتقال کر جائیں اور ان کے اوپر کوئی قرضہ ہو اور وہ قرضہ ادا نہ کیا جائے، حدیث میں آتا ہے کہ جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کیا جاتا اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے قبر میں بھی سکون نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے عالم برزخ میں اطمینان کی جگہ متعین نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ روح جنتی بھی ہوتی ہے تو اس قرض کے رکنے کی وجہ سے، قرضہ ادا نہ ہونے کی وجہ سے وہ روح جنت میں بھی جانے کی مستحق نہیں ہوتی جب تک کہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ ایک بات اس میں کچھ نوجوان بیٹھے ہیں اور ہمارے علماء حفاظ بیٹھے ہیں، بہت دور تک بھی آواز جا رہی ہے، ایک بات وہ کام کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت مہر متعین کیا جاتا ہے، وہ مہر اگر اس وقت میں یا اس کے بعد ادا نہیں کیا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک قرض ہے، ایک قرضہ رہتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دستور ہے اور ایک رسم چلی ہوئی ہے کہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی صاحب استطاعت والا ہے، طاقت والا ہے، پیسے والا ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنی بیوی سے مہر معاف کراتا ہے۔ حالانکہ جب اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت ہے، ادا کر سکتا ہے تو وہ پہلی ہی رات میں بیوی سے ملاقات سے پہلے ہی اپنی مہر، اس کی مہر کو ادا کر دے۔ اگر کسی نے مہر ادا نہیں کیا ہے، مہر ادا نہیں کیا، خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے یہاں ایک قانون اور ایک رسم یہ ہے کہ اس کی بیوی سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے شوہر کے کان میں کہہ دے کہ میں نے تیرا مہر معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح مہر معاف نہیں ہوتا ہے، وہ ابھی قرضہ ہے، جس کی وہ بیوی تھی اس کے اوپر قرضہ رہے گا جب تک کہ اس کے ورثاء جو اس کے مال کے مالک بننے والے ہیں، جب تک وہ اس مہر کو معلوم کر کے ادا نہ کر دے اس وقت تک وہ قرضہ رہے گا۔ جیسے بینک کا قرض ہے، کسی کا لیا ہوا قرض ہے، ویسے ہی بیوی کی مہر کا بھی قرض باقی رہتا ہے۔ بہرحال پہلا کام مرنے کے بعد سب سے
پہلے کفن دفن کا ہے، دوسرا کام اس کے قرضوں کو ادا کرنے کا ہے اور بڑی سخت وعیدیں ہیں اس کی، تیسرا کام ہے وصیت کا۔ اگر والد صاحب نے کوئی وصیت کی ہے، وصیت دو طرح کی ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ جائز وصیتوں کو پورا کرنا اور وہ بھی صرف تہائی مال سے، یعنی کل مال کو پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، قرضے ادا کیے، اس کے بعد جو مال بچا ہے اس مال میں سے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصے سے وصیت پوری کی جائے اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ ورثاء میں تقسیم کیے جائیں۔ اب وصیت کیا ہے؟ ایک نے اپنے بیٹے سے وصیت کی میرا 40واں کرنا، 10واں کرنا، 30واں کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس میں اس وصیت کو پورا کرنا جائز نہیں۔ کسی باپ نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد فلاں کام کرنا کہ فلاں جگہ پر جو ہے تمہیں یہ میرے کہنے کے مطابق میں نے ایک سینما ہال کھلوانے کا وعدہ کیا ان سے، میرے مال سے وہ کھلوا دیں، بالکل ناجائز ہے۔ اس طرح کی وصیتیں شریعت میں جو شریعت کے خلاف ہیں، اگر والد نے ایسی کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اس وصیت کا ورثاء پر پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز وصیتوں کو پورا کرنا، مثلا والد صاحب نے کہا میری طبیعت اس وقت خراب ہے، میں مدرسے نہیں جا سکتا، تم میرے مال میں سے مدرسے میں ایک کمرہ بنوا دینا، میرے مال میں سے 50,000 روپے مدرسے میں امداد دے دینا، میرے مال سے فلاں کو عمرہ کرا دینا، میرے مال سے فلاں کو حج کرا دینا، یا میں اس وقت میں حج کرنے کے ارادہ تو رکھتا ہوں لیکن طبیعت ایسی نہیں ہے، تم میری طرف سے کسی کو حج بدل کرا دینا۔ اگر ایسی کوئی جائز وصیت کی ہوئی ہے اور وہ وصیت کی تہائی مال میں پوری ہو سکتی ہے تو یہ ورثاء پر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات ہے، اب جو مال بچتا ہے، یہ 3 باتیں میں نے جو آپ کو یاد دلائی، اس میں سب سے پہلے کفن دفن میں جو خرچ ہوگا، اس خرچ میں یہ یاد رکھیے جو آنے والے مہمان ہیں ان مہمانوں کا کھانے کا انتظام کرنا یہ میت کے مال میں سے نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ اس کے عزیز رشتہ دار، اس کے خاندان والے اپنی طرف سے بدلے کی نیت نہ ہو، صرف اس نیت سے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ اپنے کھانے کا خود انتظام نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے لیے ان کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ان کے لیے بالکل سیدھے سادے انداز میں کھانے کا انتظام کرنا ہے، بس اتنی اجازت ہے۔ اگر ان کی جیب میں اتنی وسعت ہے اور علاقے میں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں یا کھانے کا کوئی انتظام ہے، وہ جا کر کھا سکتے ہیں آسانی سے، تو پھر یہ انتظام کرنا بھی شرعی نہیں ہے۔ ان کے گھر والوں کو چاہیے، جو اس کے قریب والے جس گھر میں میت موت ہوئی ہے، بس اس گھر والوں کے لیے مخصوص طور پر اس کے پڑوسی 3 دن تک کھانے کا انتظام کریں۔ اس میں بھی ایک بات وضاحت کے ساتھ سن لیجئے، میں نے آج تک حالانکہ اس طرح مسئلے کی کوئی بات اپنے بیانوں میں عرض نہیں کی ہے، لیکن میں آج کہہ رہا ہوں کہ اگر اس گھر میں کوئی ایسی عورت موجود ہے جس کو اس مرنے والے کا اتنا کوئی زیادہ غم نہیں ہے کہ وہ چولہا نہیں جلا سکتی ہے، کھانے کا انتظام نہیں کر سکتی ہے، اگر ایسی کوئی عورت نہیں ہے تو پھر پڑوس والے، محلے والے، اس کے خاندان والے انتظام کریں گے۔ اگر اس گھر میں ایسی کوئی عورت موجود ہے جو چولہا جلا کر کھانا بنا سکتی ہے تو وہ ان 3 دنوں میں بھی اپنے گھر میں کھانا بنا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بات اور ذہن میں آ گئی، جا رہے ہیں موت میں، مرنے والے کی جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے، وہاں جنازے کی نماز میں تو شریک نہیں ہوتے، اول تو ہمارے جانے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس جانے والوں میں 20 مستورات، 20 عورتیں ہیں، 1 مرد ہے، یہ کیا جا کر کے نہ تو ان کے اوپر نماز جنازہ ہے،
نہ یہ قبرستان جا سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ یہ دو چار جھوٹے آنسو بہا کر اس کے بعد پھر چغلیاں اور غیبتیں شروع کر دیتی ہیں، تیری میری باتیں شروع کر دیتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو جن کو ان سے تعلق ہے، محبت ہے، وہ ان کے سامنے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اس کی قبر پر جانا چاہتے ہیں، ضرور جانا چاہیے، لیکن جانے کے لیے ایک زیب تن لباس نہ کریں، اچھا عمدہ لباس اس وقت نہ پہنیں، بلکہ یہ غم میں جا رہے ہیں تو غم میں جانے والا لباس بھی پہنا جائے۔ وہاں جانے کے بعد یہ امید نہ کریں کہ تمہیں قورمہ اور بریانی کھانے کو ملے گی، بالکل سادہ مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، غم والوں کو کھانے کی فرصت کہاں ہوتی ہے؟ اس لیے یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا کام ہے میت کے انتقال کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا، دوسرا کام ہے اس کے قرضوں کو ادا کرنا، اور تیسرا کام ہے اس کی وصیت کو پورا کرنا۔ ان تین کاموں کو کرنے کے بعد اب جو اس کا مال بچتا ہے وہ مال ہے وارثین کا۔ اس نے اپنی زندگی میں جو مال خرچ کر دیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے اپنے کسی والد نے کسی شخص نے، مثلا میں ہوں، میری زندگی میں جو بھی مال ہے جس کا میں مالک ہوں، میں نے وہ سارا مال اپنی زندگی میں خرچ کر دیا یا کسی کو دے دیا، تو اب وارثین کا اس میں کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ وراثت جو تقسیم ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، جو مال بچتا ہے اس مال میں تقسیم ہوتی ہے۔ تینوں کام کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس مال میں سے اب حصے تقسیم ہوں گے، اور یہ حصے قرآن کریم میں بالکل وضاحت کے ساتھ، دو وضاحت، یہ آٹھ ورثہ کا تو بالکل وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، اور جس میں مفتیان کرام بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بتاتے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر خاص طور پر پورے مغربی اتر پردیش کے اندر، ہمارے ہندوستان کے کیرلا میں یا ساؤتھ کے کچھ علاقوں میں میرا جانا ہوا، تو وہاں الحمدللہ اس پر بہت اچھے طریقے سے عمل ہے، اور لوگ باقاعدہ طور پر وارثین کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، یعنی والدین کی اولاد میں سے اگر اس کے بچے لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو اب دونوں کا حق بنتا ہے، اگر اولاد کے ساتھ ساتھ بیوی ہے تو بیوی کا بھی حق بنتا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا حصہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے داداؤں میں سے یا والدین میں سے رکھا ہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے۔ البتہ ان کے حقوق میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس ایک بات یہ ہے کہ اولاد میں سے بیٹا اور بیٹی، لڑکا یا لڑکی، ان دونوں کا حق متعین یہ کیا ہے قرآن میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العزت نے ایک لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو دوگنا دیا ہے، یعنی لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے دو حصے یہ متعین کیے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، وہ خیال یہ ہے کہ ہم لڑکی کی شادی میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اس کا نکاح کرتے ہیں، اور اس میں اتنا خرچ یقیناً اتنا خرچ کرتے ہیں ہم کہ اگر اس کا حصہ نکالا جائے تو وہ ساری بہنوں کو بھی اتنا حصہ نہیں ملے گا جتنا حصہ صرف ایک لڑکی کے نکاح میں لگا دیا گیا ہے۔ میں نے یہ خوب اندازہ کیا ہے، خوب حساب لگایا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی میں ہم اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی وراثت تقسیم کی جائے تو وہ وراثت کے اعتبار سے اتنا حصہ اس کو نہیں ملتا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کا حکم صراحتاً موجود ہے، اس سے جان بچائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ چوتھا حق جو وراثت کا ہے، اس میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے۔ بھائی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اگر بہنوں کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، کوئی کوشش کرتا ہے ان کو بلا کر دینے کی، تو ایک معاشرے میں پہلے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو وہ بہنیں یوں کہتی ہیں بھائی ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ لے لیا تو پھر ہمارا اپنے بھائی
بھائیوں کے پاس آنا جانا، ہمارا اپنے گھر آنا بند ہو جائے گا، یا پھر بھائی ہمیں جو ہے اس نظریے سے نہیں دیکھیں گے جس نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے بہنیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں سے عذر کر دیتی ہیں۔ ایک دو خاندانوں کی یہاں پر بات اس طرح کی آئی، ان بہنوں نے آ کر وہ عذر کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ان کا یہ عذر کرنا اگرچہ مناسب ہے اور کرنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت مناسب ہے جبکہ ہم ان کو وہ مال پیش کر دیں، اس کے بعد وہ کہیں کہ بھائی میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے یا تمہیں دے دیا ہے، مجھے نہیں چاہیے، تب تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ باتیں چند عرض کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اور جہاں تک یہ بات جا رہی ہے ان سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے ایک بات اور معاشرے کے تعلق سے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے، چونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک بات ہے، رات دن جو باتیں ہم صبح سے شام تک دیکھ رہے ہیں یہ سب چل رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پورے ملک کے اندر، ہندوستان میں لڑکیوں کی خاص طور پر تربیت کا مسئلہ اور خصوصاً مستورات کی عزت کا مسئلہ ایک ایسا بن چکا ہے جس سے ہم بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ آج ہندوستان کے اکثر علاقوں میں، ہمارے گاؤں میں، شہروں میں تو پہلے سے ہی ہے، لیکن آج گاؤں میں بھی پردہ نام کی چیز ختم سی ہو گئی ہے۔ بے پردگی کا ماحول ہے، اور یہ بے پردگی کا ماحول قائم ہوا ہے، بے حیائی آئی ہے موبائل کے ذریعے سے۔ ہمارے ہر گھر کے اندر موبائل ہے، ہماری بچیوں کے پاس موبائل ہے، ہماری عورتوں کے پاس موبائل ہے، اور ان موبائلوں میں نہ جانے کیا کیا دیکھا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ کار یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں جس علاقے میں میں رہتا ہوں، جمعیت کی ذمہ داری ہے، تقریباً 1.5 مہینے سے ہم اصلاحی معاشرہ کانفرنسیں کر رہے ہیں، علاقے میں جگہ جگہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روزانہ یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ آپ بھی اپنے موبائلوں کی اسکرین پر خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں مسلم لڑکی نے آج غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی، اور فلاں علاقے کی اتنی لڑکیاں ان کے ساتھ چلی گئی۔ یہ اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ نہ رکا تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہماری پالی پلوسی ہوئی بیٹیاں غیروں کے گھروں میں جا کر ان کے مذہب کی زینت بن جائیں گی، ہمارے مذہب اسلام کو نقصان پہنچتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی قوم کا رونا روئیں گے، لیکن اس رونا رونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے علاقے میں مولانا اشہد رشیدی صاحب کو ہم نے بلایا تو وہ اپنے بیان میں عرض کر رہے تھے کہ اللہ نہ کرے یہ بات سچ ہو، اللہ نہ کرے یہ بات سچ ہو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہندوستان کے اندر 8 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جو اس 2 سال کے اندر مرتد ہو گئی ہیں، صرف غیروں کے ساتھ اس موبائل کے چکر میں اور یہ دنیاوی تعلیم کے چکر میں غیروں سے محبت، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور اسی طرح سے دیگر دوسری چیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے پیار اور محبت میں پھنس کر کے یہ ساری کی ساری جو ہے دوسری طرف چلی جا رہی ہے۔ خدا نہ کرے اس طرح کی کوئی بیماری ہمارے علاقے میں بھی آئے، اس سے پہلے کہ یہ چیز یہاں تک پہنچے ہم اس سے اپنے آپ کو پہلے ہی جو ہے تیار کر لیں۔ اس کی تیاری کا سب سے بہترین انتظام اللہ نے ہمارے لیے مدد سے دیے ہیں۔ لڑکیوں کو اگرچہ دنیاوی تعلیم پڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے، پڑھانا چاہیے، لیکن صرف ضرورت کے تحت پڑھانا چاہیے۔ لڑکیاں ضروری ہے کہ ہم ان کے ڈاکٹر بھی بنائیں، نرسیں پیدا کریں، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ اگر
کالج اور یونیورسٹی کے حوالے کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی غیر کے ساتھ میں محبت کر لیتی ہے اور اس وقت حساسیت ایسی ہوتی ہے. ابھی ایک دن جو ہے مالک اپنی بیٹی کے سامنے گڑ گڑا کر اور رو کر اور خوشامد کر کے کہہ رہا ہے میری عزت کا مسئلہ ہے, میری بیٹی تو باز آ جا, میں جہاں تو چاہے کہ وہاں تیری شادی کر دوں گا. لیکن بیٹی کہتی ہے ابا جان میں نے تو پہلے ہی کورٹ میرج کر لیا ہے اور میں تو فلاں کے ساتھ 3 سال سے رہ رہی ہوں, تمہیں آج خبر ہو رہی ہے. ایک غیر مسلم کے ساتھ ایک ایسی نوجوان لڑکی جس کے والد نے اپنی گہری اور خون پسینے کی کمائی لگا کر اس کو پڑھایا, گریجویٹ بنایا, لیکن وہ ساری تعلیم کو پیچھے ڈال کر صرف عشق اور معشوقی کے تعلق میں آ کر اپنے باپ کی عزت کو داغدار کرتے ہوئے ایک غیر مسلم کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم نہ پڑھاؤ, لیکن اس تعلیم کا انتظام کرنے کی ہمیں خود ضرورت ہے. ہمارے اس گاؤں میں تقریباً 5000 لڑکے اور لڑکیاں ہیں. ان 5000 لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم نے 10ویں اور 8ویں کے بعد کوئی ایسا انتظام کیا جہاں پر ہماری لڑکیوں کو دنیاوی تعلیمی طور پر ہم ان کو کوئی ہائی اسکول کے بعد انٹر کالج یا کوئی ڈگری کرانے کی کوئی فکر رکھتے ہیں. اس طرح کا کوئی فکر کا پروپیگنڈا ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر یہی حال رہا تو ماڈرن زمانے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم پھر ان کو جو ہے کانوینٹ میں اور عیسائیوں کے کالجوں میں, عیسائیوں کے اسکولوں میں داخل کریں گے کیونکہ تعلیمی مزاج بن چکا ہے. ہمارے گاؤں سے بسیں بھر کر جا رہی ہیں اور وہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں اس کا نتیجہ پھر وہی آئے گا جو میں نے آپ کو بھی سنایا ہے. اس لیے جتنے مالدار ہیں ان تمام مالداروں پر, سرمایہ کاروں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم کریں. الحمدللہ ہمارے بڑوں نے فکر کی تو دینی تعلیم کا ایک ایسا ادارہ جس کا منظم نظام ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, جس کی آپ یہ چہل اور یہ چہل دیکھ رہے ہیں. بچیوں کے سروں پر دوپٹے اور ایک ایسا خوبصورت ماحول, اور اس مدرسے سے فارغین دور دور تک ہندوستان ہی نہیں ہندوستان سے باہر ملکوں میں جا کر اس علم سے دنیا کو فیضیاب کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, دنیاوی تعلیم کی ضرورت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو ہم پورا کر رہے ہیں. اس میں خاص طور پر توجہ اس طرف دلانی ہے کہ ہم اپنی بچیوں اور بچوں کے تعلیمی انتظام کی طرف آئیں. ابھی حکومت کی طرف سے بھی جب مدرسوں کے سروے ہوئے, ہر مدرسے کے لیے بات لازم کی گئی کہ وہ مدرسے میں اسکول کا انتظام قائم کریں اور وہ مدرسے کے اندر 8ویں یا 10ویں تک کا کم از کم انتظام کریں. بہت سارے مدرسوں میں ہو بھی گیا ہے اور ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ جمعیت کی طرف سے اوپن اسکول کا نظام قائم کیا گیا. بہت سارے مدرسوں میں یہ تربیت کا کام شروع ہو گیا ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بچے جو حافظ بنتے ہیں, حافظ بننے کے بعد اگر وہ عالمیت پڑھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک نظام چل چکا ہے. اس منظم نظام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے ان مدارس کا خیال کرنا ہوگا, ان مدارس کا اپنے مال سے تعاون کرنا ہوگا. مدرسوں کا جلسہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کیا چیز آپ کو دی ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, اس بہانے سے کچھ چیزیں ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں اور آپ کو بہت ساری نصیحتیں مل جاتی ہیں. لیکن ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مقصد میں خاص طور پر مدرسے کے پورے سال کا جو انتظام ہے, مدرسین کی تنخواہیں ہیں اور اسی طرح عمارتوں کا مسئلہ ہے, دیگر اخراجات ہیں, ان تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کوشاں ہوتے ہیں. ہماری ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور بہت سارے لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اگر 100 روپے خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو 100 نہیں, آپ اس نیت کو ڈبل کر لیجئے. آپ نے 10,000 خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو 20,000 خرچ کرنے کی نیت کر لیجئے. اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے. اس فتنے کے دور میں اگر ہم تعلیم پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے, اپنی نسل کو سدھارنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کریں گے, تو پھر ہمارا پیسہ ایسی جگہوں پر خرچ ہوگا جہاں پر ہم سے حساب بھی لیا جائے
ارادہ رکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے، اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے مہر کا انتظام کرے، اس کی ذمہ داری ہے جب وہ نکاح کر کے لائے تو وہ اپنے گھر پر آ کر اپنے یار دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو ولیمے کی شکل میں دعوت کھلائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم سب ملوث ہیں اور بڑے فخر پر کل رات ایک ایسی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، ہم کارڈ چھپواتے ہیں اور اس پہ دونوں کا نام، جبکہ قرآن نے ہر ایک پاکیزہ عورت کے نام کو چھپایا ہے، ہم اپنی بیوی کا نام اس کو پہلے بتا رہے ہیں اور فخریہ بتا رہے ہیں۔ ایسی چیزوں میں آج 250 روپیے تک کا ایک کارڈ چھپ رہا ہے، صرف اس لیے کہ یہ خبر دینی ہے کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ میں نکاح ہے، بس اتنا بتانا ہے۔ اس بتانے کے لیے میں نے ایک کارڈ دیکھا، تقریباً 750 روپیے کا بتا رہے تھے ایک کارڈ پر، جبکہ اگر آپ ولیمے کی دعوت کھلائیں گے تو اجتماعی طور پر میرا خیال ہے 700 روپیے میں تقریباً اچھا کھانا کھلائیں گے تو 7 لوگوں کو آپ ولیمے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ وہ کارڈ چھپ گیا۔ اگر مدرسے والے، مسجد والے چندے کی شکل میں آپ کے پاس پہنچ جائیں چندہ کرنے کے لیے، تو ہم اپنی جیبوں کو دیکھ کر یوں کہتے ہیں مولانا صاحب، صدر صاحب، آپ کو معلوم ہے کام ہی نہیں چل رہا، آپ کے گنہ ہی نہیں ہوا گیا تو ایسے عذر بہانے۔ لیکن جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے۔ بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہیں، 50 لاکھ تک کی شادیاں اس بھنڈارے میں ہو رہی ہیں۔ 50,000 نہیں دے سکتا وہ مدرسے سے، 50 لاکھ کی شادی کر رہا ہے، کیونکہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے اپنا مال سب کچھ اللہ کے دین پر خرچ کیا ہے، اس کو دل و جان سے چاہتے تھے کہ ہمارا سارا مال اللہ کے دین پر خرچ ہو جائے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور اس خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے، ارے کمی آتی ہے